ایمان آنے کے بعد اس نے شعر کہنا چھوڑ دیے. لوگوں نے ایک مرتبہ اس کو مجبور کیا کہ تو بڑا شاعر تھا, تو کوئی شعر کیوں نہیں کہتا؟ تو اس نے پہلے اپنا قصہ سنایا کہ مجھے جب خبر ملی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خطہ عطا کیا ہے, میں اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر کہ میں کھیتوں کو آخری نگاہ دیکھا ہوں, ابھی واپس آتا ہوں, ہم بھی پاکستان چلیں گے, اپنے بچوں کو, اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک خوشخبری سنا کر کھیتوں کی جانب گیا. جب واپس آ کر دیکھا تو میرا گھر اجڑ چکا تھا. ہندو اور سکھ گنڈوں نے میرے بچوں کو ذبح کر دیا تھا, میرے گھر کا سارا ساز و سامان جلا دیا تھا, اور میرے بوڑھے ماں باپ کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا, اور پھر تیل چھڑک کر آگ لگا دی تھی. میں کیا بیان کروں؟ پھر اس نے کہا یہی بے کسی سی تمام شب, یہی بے کسی تھی تمام شب, اسی بے کسی میں سحر ہوئی, نہ کبھی چمن سے گزر ہوا, نہ کبھی گلوں میں بسر ہوئی. یہ پکار سارے چمن میں تھی, وہ سحر ہوئی, وہ سحر ہوئی. یہ پکار سارے چمن میں تھی, وہ سحر ہوئی, وہ سحر ہوئی. میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. یہ اس نے اس وقت اشعار کہے. اور ڈاکٹر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ پاکستان کے اندر کہ میں پاکستان آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کٹی پڑی ہے اور اس کی آخری سانس ہے. میں نے ارادہ کیا کہ اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤں, تو اس کا جسم اتنا کٹا ہوا تھا کہ اس کو اٹھانا ممکن نہ تھا. وہ رو کر کہنے لگی چچا میری بہنوں کو, میرے بھائیوں کو, سب کو کاٹ دیا ہے, میرے بوڑھے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا ہے, میں نوجوان تھی, میری عصمت دری کی گئی اور اس کے بعد میرے جسم کو کاٹا گیا. تو ڈاکٹر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ پاکستان میں کہ میں رونے لگا, بہن تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ رو کر کہنے لگی چچا آپ میری کوئی مدد نہ کریں, جب پاکستان چلے جائیں پاکستان کو جا کر میرے سلام پیش کر دینا. اور یہی ڈاکٹر نصیر الدین تاریخ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 15 اگست کو ہندوؤں نے اپنا بھی یوم آزادی منایا, اور کیسا منایا کہ امرتسر کے اندر جتنی مسلمان لڑکیاں تھیں سب کو برہنہ کر دیا گیا, اور ایک چوک میں لا کر ان کی سرے عام آبرو ریزی کی گئی. اس کے بعد گنڈاسوں سے ان کے جسموں کو کاٹا گیا, اور جسموں کو کاٹ کر ان کو آگ لگا دی گئی. اور مجید یزدانی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں استقبال کروں. قصور میں جا کر جو ٹرین آئے گی, ٹرین پہنچی ہندوستان سے مسلمانوں کو لے کر, ہم نے نعرے تکبیر بلند کیا, لیکن نعرے کا کوئی جواب نہ ملا ہمیں. ہم پریشان ہوئے کہ ٹرین تو پہنچی ہے, کوئی کھڑکی کیوں نہ کھلی, دروازہ کیوں نہ کھلا. ہم نے جا کر دیکھا کہ ساری بوگیاں خون سے لت پت تھی, اور ان کے اندر کوئی بھی زندہ باقی نہ بچا تھا. اسی اثنا میں ہمیں چھوٹے بچوں کے گرہنے کی آواز آئی. یہ لکھتے ہیں کہ میں اس طرف دوڑا کہ چلو چھوٹے بچوں کو اٹھا لوں, لیکن کیا جا کر دیکھتا ہوں کہ 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو ہندو اور سکھوں نے, بدماشوں اور بدگماشوں نے, میرے عزیز دوستوں میں اس لیے کہا کرتا ہوں کفر ظلم کا دوسرا نام ہے, کفر ظلم کا نام ہے دوسرا. 1 سال سے 5 سال کے بچوں کے آزاد بازو اور ٹانگیں کاٹ کر انہیں پاکستان کی طرف دھکیلا گیا تھا, اور اس ٹرین میں لکھا گیا تھا یہ ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کے, پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پہلا تحفہ. 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی, 40,000 مسلمانوں کی بہنوں کی آبرو ریزی کی گئی, ان کے پستان کاٹے گئے, ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اور وہ شہدرہ کا بوڑھا, خدا کی قسم وہ تو اب تک لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس کے بچوں کو اس کے سامنے مارا تھا, وہ دروازے کھٹکھٹا کر پوچھتا تھا کہ اندر میرا بیٹا موجود ہے, اس کو باہر بھیجو, اور لوگ اس کو دیکھ کر رویا کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, اتنی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کیا ہے.
لیکن اب افسوس یہ ہے کہ یہ خطہ تو لیا تھا اللہ نے، ہم نے خطہ لیا تھا اس لیے کہ یہاں اسلام کا نام بلند کریں گے، یہاں عزتوں کی حفاظت ہوگی، محبتیں ہوں گی، الفتیں ہوں گی، یہاں دکھ درد بانٹے جائیں گے، مظلوم کی آہیں نہ ہوں گی، کوئی مظلوم انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازوں سے نہ ٹکرائے گا، کوئی بیمار بغیر علاج کے نہ مرے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، کیا کریں، ساری تعمیرات دفن ہو گئی۔ چمن پہ جس دم شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی، باغ میں ایک شور کا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، تھا نہ روزے خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو جہاں اونچا یہاں، ساری تعمیرات دفن ہو گئی۔ میرے دیش کا ہر طاقتور ظالم بن گیا، ہر طاقتور ظالم بن گیا، سارے کے سارے افسر راشی رشوت خور بن گئے، سارے کے سارے ایوانوں میں بیٹھنے والے وہ مجرموں کے پشت پناہ بن گئے، قانون بکنا شروع ہوا، قانون فروخت ہونا شروع ہوا، اور سارے کے سارے سیاسی لیڈر وہ اس دیش کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، خدا کی قسم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان غریبوں کو، ان پاکستانیوں کو، ان مظلوموں کو تڑپا کر خوش رہ لیں گے۔ خدا کی قسم یہ خوش نہیں رہ سکتے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی، ان مظلوموں کو تڑپانے والوں کو حساب دینا پڑے گا، جس دن ان کے جبڑے چیرے جائیں گے اور ان کے منہ کے اندر جہنم کی زنجیریں داخل کی جائیں گی، اور ان کو فرشتے کھینچیں گے اور یہ کہیں گے ہمیں رحم کی اپیل کرنے دو۔ فرشتے کہیں گے کہ رحمان نے رحم نہیں کیا تم پر، تم رحم کے قابل نہیں ہو، اور جب